بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کی گورنمنٹ کو ایک دھمکی دی کہ ہم فوجی طریقے سے آپ کے ملک کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا، 2019 میں سے 6 سال پہلے بھی کچھ اسی صورتحال سے ملتی جلتی دھمکی اسی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دی تھی۔ اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے اگر آپ جائیں 1946 میں، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ موجود نہیں تھے لیکن امریکہ نے 100 ملین سونے کے عوض ان کو آفر کی تھی گرین لینڈ کو کہ ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے، گرین لینڈ ہمارے حوالے کریں۔ اگر آپ تاریخ کی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، 1867 اور 68 میں پہلی مرتبہ امریکہ نے گرین لینڈ میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ 3 مرتبہ اب تک امریکہ گرین لینڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ امریکہ کی طرف سے تاریخ میں گرین لینڈ کو خریدنے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کیا صرف اس کے جغرافیکل امپورٹنس کی وجہ سے ہے یا کہانی کچھ اور ہے؟ تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ گرین لینڈ پر پہلی انسانی آبادی 2500 سال قبل مسیح وجود میں آئی۔ یہ دراصل امریکن مہاجر تھے۔ آج بھی آثار قدیمہ میں ان کے نشانات ملتے ہیں۔ 10ویں صدی تک آتے آتے یہ پہلی انسانی آبادی معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1 وہاں کے سخت موسمی حالات، نمبر 2 کمیونیکیشن کا نہ ہونا، نمبر 3 وسائل اگرچہ موجود تھے لیکن ان کا استعمال ان کو نہ آنا۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر وہ اس سرزمین سے مٹ گئے۔ پھر 10ویں صدی یعنی 980 عیسوی کو وائکنگز یہاں پر وجود میں آئے۔ انہوں نے گرین لینڈ کے ساحل پر ایسٹرن اور ویسٹرن سیٹلمنٹس قائم کی۔ پھر 15ویں صدی میں شمالی کینیڈا کے لوگوں نے گرین لینڈ کا رخ کیا اور آج بھی اکثریت جو قوم گرین لینڈ میں آباد ہے وہ کینیڈینز ہیں۔ 18ویں صدی کے آتے آتے ڈنمارک نے گرین لینڈ کو اپنی کالونی بنایا، باقاعدہ کولونیل مینجمنٹ کی، اور 1776 کو اپنے تجارتی کنٹرول میں لے لیا۔ 1953 کو ڈینش لا کے تحت اس کی کالونیل سٹیٹس کو ختم کر کے گرین لینڈ کو باقاعدہ طور پر ڈنمارک کا حصہ بنایا گیا۔ گرین لینڈ ڈنمارک کی کئی 100 سال تک کالونی رہنے والا آئس لینڈ فرسٹ ٹائم 1979 کو اپنے پولیٹیکل رائٹس اپنے ہاتھوں میں لینے میں کامیاب ہوتا ہے، جسے اس نے ہوم رول کا نام دیا۔ 1985 کو گرین لینڈ باقاعدہ طور پر یورپین اکنامک کونسل سے بھی علیحدہ ہوا تاکہ ماہی گیری کے رائٹس اپنے نام کر سکیں۔ 2009 میں باقاعدہ طور پر ایک گورننس آرڈر جاری ہوا جس کے مطابق فوج، پولیس اور عدلیہ میں ان کو مقامی سطح پر اصلاحات کا گرین لینڈرز کو موقع دیا گیا۔ لیکن دفاع اور خارجہ آج بھی ڈنمارک کے کنٹرول میں ہی ہیں۔ جب ہم بات امریکہ کی کرتے ہیں تو یہ پراپرلی کب گھسا گرین لینڈ میں؟ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی کہانی ہے۔ جب جرمن نے ڈنمارک پر قبضہ کیا تو گرین لینڈ کی حفاظت کے لیے امریکہ نے باقاعدہ اپنے فوجی اڈے قائم کیے، اور یہ امریکہ کا گرین لینڈ میں پہلی مرتبہ فزیکل پریزنس تھی۔ گرین لینڈ نارتھ امریکہ، یورپ اور آرکٹک کے درمیان ہونے کی وجہ سے جغرافیکل امپورٹنس رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا دفاعی راستہ ہے جسے نیٹو روسی بحری بیڑوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اب بات امریکہ کے لیے دفاعی نقطہ نظر تک صرف محدود نہیں رہی، بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے اور پوری دنیا کی نظریں یہی وجہ ہے کہ گرین لینڈ کے اوپر ہیں۔ وہ اہم وجہ جس کے لیے امریکہ تمام سیاسی اور سفارتی آداب بلا کر دھمکیاں دیتا ہے گرین لینڈ کو اور قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتا ہے، اور دوسری طرف گرین لینڈ کی خواہش بھی نہیں ہے، امریکہ کو نہ بیچنا چاہتا ہے نہ امریکہ کو آنے دینا چاہتا ہے۔ وہ اہم ترین وجہ جس کی وجہ سے عالمی طاقتوں کی نظریں گرین لینڈ پر ہیں، بالخصوص امریکہ کی، وہ وہاں کے منرلز ہیں اور وہاں کے نیچرل ریسورسز ہیں، بالخصوص لیتھیم اور ریئر ارتھز کا موجود ہونا۔ بات اس سے بھی آگے ہے، وہ یہ کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس وقت برف پگھل رہی ہے اور اس ریجن میں سمندری نئے راستے بن رہے ہیں، اور نئے راستے بننے کی وجہ سے نیچرل ریسورسز تک رسائی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ پوری قوت سے، تاریخی طور پر اس کا نہ ہونے کے باوجود بھی،
ہر صورت میں گرین لینڈ پر قابض ہونا چاہتا ہے، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔